السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہم پڑھے تھے فی الاقتصاد فی الطاعات، حدیث نمبر 145 اور 146 کی تھی، عبادت اور نیک کاموں میں میانہ روی کا بیان، اور اس میں اب ہم 147 پڑھ لیتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نعس احدکم وهو یصلی فلیرقد حتی یذهب عنہ النوم، جب تم میں سے کسی شخص کو نماز پڑھتے ہوئے اونگ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ سو جائے اور یہاں تک کہ اس کی نیند دور ہو جائے، حتی یذهب عنہ النوم، یہاں تک کہ اس سے نیند چلی جائے یا اس کی نیند دور ہو جائے۔ پھر فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبَّ نَفْسَهُ، متفق علیہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ جب وہ اونگتے ہوئے نماز پڑھے تو اسے یہ علم نہیں ہوگا کہ شاید وہ اپنے طور پر تو مغفرت کی دعا مانگنے لگے، لیکن در حقیقت وہ اپنے نفس کے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو یعنی اونگتے ہوئے کی حالت میں، یعنی ایسی حالت میں کہ نیند اس پر غالب آ رہی ہے، حاوی ہو رہی ہے، اور وہ کہنا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن نیند کے غلبے میں وہ اس کے برعکس کہہ دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حکم عام طور پر نفلی نمازوں کے لیے ہے۔ فرض نمازوں کی تو ویسے بھی تعداد مختصر ہے، اور اس میں بھی آپ جانتے ہیں کہ امام کو تخفیف کی تاکید کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت میں اگر بچوں کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ بچے کی ماں یعنی آزمائش میں نہ پڑے۔ اور یہی جو پہلے میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ فرض نمازوں کے لیے اس حدیث کو دلیل نہیں بنایا جائے گا، بلکہ فرض نمازوں کے لیے تو انسان کو اہتمام کرنا چاہیے کہ جب اس کو پتہ ہے کہ مجھ پر صبح کی نماز یعنی فرض ہے، فجر کی نماز مجھے پڑھنی ہے، تو وہ یقیناً رات کو ٹائم پر سوئے تاکہ وہ وقت پر اٹھ سکے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کھانے پینے میں جیسے میں نے پچھلی حدیث میں بتایا کہ احتیاط کی جائے تاکہ بہت زیادہ نیند کا غلبہ انسان پر طاری نہ ہو کہ اس کی فرض نمازیں نکل جائیں۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ نفلی نمازوں کے لیے آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہی بات ہے کہ آج کل جیسے ہمیں ان باتوں پر ضرور فوکس کرنا چاہیے کہ ہماری فرض نمازوں کا کیا حال ہے۔ دن میں صرف 5 اوقات میں فرض نمازیں ہم پر فرض ہیں، لیکن بعض اوقات ہم وہ چیزیں جو ہم پر لاگو نہیں کی گئیں، مثلاً کسی کی دعوت میں بہت زیادہ اہتمام کر لینا، ٹھیک ہے، مہمان اگر گھر پہ آئیں تو ایک حد تک تو ان کے لیے اہتمام کرنا ہے، لیکن اتنا زیادہ اہتمام اور اتنا زیادہ دنیا داری اور پھر خود بھی اور گھر والوں کو بھی اسی میں ڈالنا کہ نمازیں اوپر نیچے قضا ہو رہی ہوں یا ہم انہیں جمع کر رہے ہوں، اس طرح کی رخصتیں بھی دین میں موجود نہیں ہیں۔ اور یعنی دین کے آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے فرائض سے غافل ہو یا ان میں سستی، کاہلی، غفلت کرے اور دنیا کے کاموں میں اتنا زیادہ پھنس جائے کہ اس کو اپنی آخرت سنوارنے کا موقع ہی نہ ملے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آگے انہوں نے یہی لکھی ہوئی بات کہ رات کی نماز میں جس وقت آپ نشاط اور راحت میں ہوں تو عبادت کی جائے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ جو وبا چل نکلی ہے کہ لوگ رات گئے تک سوتے ہی نہیں اور صبح ان کی آنکھ نہیں کھلتی کہ اٹھ کر نماز پڑھیں، ایسے لوگوں کے لیے قطعاً یہ عذر نہیں ہے کہ وہ نیند کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی جو میں نے بات کی، عموماً ہماری دعوتیں بھی رات کے وقت ہو رہی ہوتی ہیں، شادیاں ہیں یا جو بھی ہم نے ایسی دعوتیں رکھی ہیں رات کو ہم نے کر دی ہیں، حالانکہ اب سائنس آپ کو پروف کر کے بتا رہی ہے کہ رات کے وقت تو انسان کو کم سے کم کھانا چاہیے، یعنی وہ ایک مقولہ ہے نا کہ صبح کا ناشتہ انسان بادشاہ کی طرح کرے، دوپہر کو وزیر کی طرح اور شام کو بالکل ہی ہلکا پھلکا فقیر کی طرح کھا کے سو جائے، کیونکہ سوتے وقت جو ہمارے خلیوں کی تشکیل ہونی ہوتی ہے اور ہمارے جسم کی جو مرمت ہونی ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا جسم پیٹ کے مسائل میں نہ پڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر ہم ہلکا کھائیں گے تو جسم کو پیٹ کی طرف توجہ دینے کی کم ضرورت پڑے گی، اور جو ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء ہیں ان کی مرمت کے لیے یہ وقت بہترین ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو صبح کے وقت دیکھیں 8-9 بجے تک انسان، بلکہ 9 بجے بھی بہت دیر ہے،
صبح کے وقت انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور وہ 60% کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ ناشتہ کرتے ہیں صبح کے وقت 8 بجے سے پہلے یا 7 بجے، تو جو لوگ ناشتہ کر لیتے ہیں، جیسے یہاں تہجد کا وقت ہے، تو یہ جو اوقات ہیں نا کھانے پینے کے، یہ بہترین اوقات ہیں۔ ان میں زیادہ سے زیادہ انسان کو ہضم ہوتا ہے اور وہ پورے دن کے لیے اس کو بہترین انرجی مل جاتی ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوپہر کے وقت بس اتنا ہی کھانا چاہیے کہ انسان کی جو کھوئی ہوئی طاقت ہے وہ بحال ہو جائے، لیکن اتنا نہ کھائے کہ اس کو بہت زیادہ نیند کا غلبہ ہو، تو بس اتنا ہی ہو کہ وہ قیلولہ کر لے۔ قیلولہ بھی بلکہ نماز سے آپ کھانے سے پہلے کر سکتے ہیں۔ اور رات کے وقت انسان تھوڑا کھائے اور اگر طلب آئے تو پھر دودھ پی کر سو جائے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہمارا جو ہے فرض نمازوں کے وقت ہمارے جاگ آ جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 148 وعن ابی عبداللہ جابر ابن سمرۃ السوائی رضی اللہ عنہما قال كنت اصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلوات فکانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، رواہ مسلم۔ ابو عبداللہ جابر بن سمرہ السوائی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتا تھا، آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانی۔ قصدن کا مطلب ہے قولہ قصدن ای بین الطول والقصر، قصدن کا مطلب ہے نہ لمبا نہ مختصر بلکہ دونوں کے درمیان۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کا جماعت کی حالت میں لمبی نماز پڑھانا، اس طرح جمعہ و عیدین وغیرہ میں لمبا خطبہ دینا سنت کے خلاف ہے۔ اور تخفیف کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رکوع اور سجدہ بھی درست نہ ہو اور چند منٹ میں نماز سے فارغ ہو جائیں، جیسا کہ اکثر لوگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نماز کی پوری شرائط کا دھیان رکھنا ضروری ہے، رکوع میں پورا جھکنا ضروری ہے، اسی طرح سے سجدے میں پورے 7 ہڈیوں پر سجدہ کیا جاتا ہے، اور نماز سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھا جائے، پھر سجدہ کیا جائے آرام سکون سے، اور اسی طرح پھر دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کے پھر اٹھا جائے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ نہیں کہ بہت لمبی نماز پڑھائی جائے کہ لوگ جو ان سے ہیں انہیں اپنے کاموں کی پڑ جائے اور ان کا خشوع ہی ختم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لمبا نہیں کرتے تھے، بلکہ دونوں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بھی درمیانی ہوتی اور آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا۔ اور یہاں پر اب ایک بس بات جو ہے وہ، کیونکہ بعض اوقات جب ہم ایسی حدیثیں پڑھ لیتے ہیں نا تو ہم اپنے علماء کو بھی بات کرتے ہیں یا امام کو بھی کوئی بات کرنے سے یا نکتہ چینی کرنے سے پیچھے نہیں رہتے، تو تنقید ہم نے نہیں کرنی۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اب آج کل جو ہے یوزلی تو لوگوں کو جو مخاطب ہوتے ہیں ان کو عربی کی سمجھ نہیں ہوتی، تو عربی خطبہ لیٹ ہوتے ہیں، یعنی پہلے انگلش یا اردو سپیچ دی جاتی ہے تو اس میں وہ تھوڑا سا وقت زیادہ لے لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے اتنا وقت لیا جا سکتا ہے، کیونکہ کسی بات کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا وضاحت سے بیان کرنے کے لیے اتنا وقت ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ وقت بھی اس پر نہیں لگانا چاہیے کہ لوگ بیزار ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہے راوی حدیث ابو عبداللہ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہما۔ جابر بن سمرہ جناب سوائی ابو عبداللہ کنیت ہے، یہ بنو زہرہ کے حلیف تھے، باپ اور بیٹا دونوں صحابی ہیں، کوفہ میں سکونت اختیار کی اور وہاں ہی گھر بھی بنایا۔ سعد بن ابی وقاص کے بھانجے ہیں، 66 یا 74 ہجری کو وفات پائی، ان سے 146 احادیث مروی ہیں۔ وعن ابی جحیفہ واہب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال اخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین سلمان و ابی الدرداء فزار سلمان ابا الدرداء۔ حضرت ابو جحیفہ وہب بن، اس کو پورا پڑھ لیتے ہیں، اچھا، وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد حضرت سلمان اور ابو الدرداء کے درمیان بھائی چارہ قائم فرما دیا تھا رضی اللہ عنہم۔ فرآ ام الدرداء متبذلۃ، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ ام درداء میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ فقالت، تو انہوں نے پوچھا، ما شأنک، آپ کا کیا معاملہ ہے، یعنی یہ تمہارا کیا حال ہے۔ قالت اخوک ابو درداء لیس لہ حاجۃ فی الدنیا، تو وہ کہنے لگیں کہ تمہارے بھائی ابو درداء کو دنیا کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ فجاء ابو درداء، تو ابو درداء آئے، فصنعوا لہ طعاما، تو انہوں نے اپنے بھائی سلمان کے لیے کھانا تیار کیا۔ فقال لہ، تو اس نے کہا، کل، کہ کھاؤ، فإنی صائم، کہ بے شک میں تو روزے سے ہوں۔ قال ما انا بآکل حتی تأکلا، تو وہ کہنے لگے کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا یہاں تک کہ تم بھی کھاؤ۔ فأکلا، تو انہوں نے کھا لیا۔ فلما کان اللیل، پھر جب رات ہوئی،
ذہب ابو درداء یقوم، تو ابو درداء اٹھنے لگے، یعنی کھڑے قیام کے لیے اٹھنے لگے۔ فقال لہ، تو انہوں نے اس سے کہا، نم، سو جاؤ، فناما، تو وہ سو گئے۔ ثم ذہب یقوم، پھر وہ اٹھنے لگے، یعنی تھوڑی اور رات گزری۔ فقال لہ، تو انہوں نے کہا، سو جاؤ، نم، سو جاؤ۔ فلما کان من آخر اللیل قال سلمان، پھر جب رات کا آخری حصہ ہوا تو سلمان نے کہا، قم الآن، اب اٹھ جاؤ، فصلیا جمیعاً، تو ان دونوں نے اکٹھے نماز پڑھی۔ فقال لہ سلمان، تو اب سلمان نے ان سے کہا، ان لربک علیک حقا، بے شک تیرے رب کا تجھ پر حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تیرے اہل کا تجھ پر حق ہے، فَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، تو ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرو۔ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، تو ان سے انہوں نے یہ ساری بات بیان کی۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، صَدَقَ سلمان، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان نے سچ کہا۔ رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، کیا فوائد و مسائل سامنے آتے ہیں کہ رات کو کرنا اگرچہ نہایت پسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر انسان مطلوبہ حقوق کو نظر انداز کر کے ایسا کر رہا ہے تو یہ ناپسندیدہ قرار پائے گا، ٹھیک ہے۔ تو پھر ابو درداء نے جو اپنی بیوی کے ساتھ رویہ رکھا ہوا تھا اس کو سلمان رضی اللہ عنہ نے آ کر ٹھیک کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ صدقہ سلمان، کہ سلمان نے ٹھیک کیا ہے، اسی ہی طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو قیام اللیل یعنی تہجد کا صحیح وقت رات کا آخری حصہ ہے، تاکہ انسان رات کے پہلے 2 حصوں میں آرام کرے اور حقوق زوجیت وغیرہ سے فارغ ہو جائے، اور اس کے بعد قیام بھی کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم پر جو حقوق عائد کیے ہیں ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اگر انسان اجر و ثواب اللہ کے ہاں سے پانا چاہتا ہے تو پھر اس کو یہ حقوق بھی ادا کرنے، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نفلی عبادات کی طرف وہ راغب ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں کہا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا، تو نفلی روزہ انہوں نے رکھا ہوا تھا تو انہوں نے توڑ بھی دیا۔ اس کو توڑنا جائز ہے، اس کی قضا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو درداء اور سلمان رضی اللہ عنہم کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا تھا، تو وہ ایک دوسرے سے میل ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے سے میل ملاقات کے لیے گھر پر آتے جاتے تھے، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ اور جیسے آپ یہ دیکھیں نا کہ ان ملکوں میں جب ہم آ جاتے ہیں تو یوزلی لوگ ایسے بھی آپ کو کہتے ہیں نظر آتے ہیں نا کہ اپنے بہن بھائی جو سگے بہن بھائی ان کو آپ پیچھے چھوڑ آئے، تو یہاں پر آپ کو ظاہر ہے انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے اور یہ اس کی اپنی بھی ضرورت ہے، یہ ہم جو دوسروں کے حقوق ادا کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو ملنا جلنا اور یہ سب کچھ، تو یہ اس حد تک ہماری اپنی بھی معاشرت کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ آنا جانا جائز ہے اور ایک دوسرے کی صحیح رہنمائی کرنا ضروری ہے۔ اور ایک اور بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو درداء کی بیوی سے آ کر بات کی اور انہوں نے جواب بھی دیا، تو اس سے پتہ چلا کہ بوقت ضرورت اجنبی عورت سے بات کرنا جائز ہے، اور یہ ان لوگوں کے خلاف دلیل ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو جحیفہ وہب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، وہب بن عبداللہ بن جنادہ بن جندب العامری السوائی، کنیت ابو جحیفہ ہے، جو نام سے زیادہ مشہور ہے، کوفی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بلوغت کو نہیں پہنچے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قابل اعتماد لوگوں میں شامل اور منبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے اور وہ انہیں وہب الخیر کے نام سے پکارتے تھے۔ علی رضی اللہ عنہ نے خمس میں سے اپنے حصے پر نگران مقرر کیا تھا۔ انہوں نے 74 ہجری میں وفات پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 45 احادیث روایت کی ہیں۔ آج یہیں تک پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ان احادیث کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے کوئی بات سنے اور اس کو آگے پہنچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔